بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر قاہریہ کے اندر ایک بہت بڑا بازار تھا۔ اس بازار کا نام ویسلی بازار تھا۔ اس بازار کے اندر ایک سنار کی دکان تھی۔ وہ سنار بہت سخی دل اور رحم دل انسان تھا، اس لیے اس کی دکان باقی تاجروں سے بہت اچھی تھی۔ ایک دن وہ سنار اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی دکان میں ایک چور داخل ہوا۔ سنار زیور بنانے میں مصروف تھا اور عمر اس کی زیادہ تھی، اس کی نظر بھی کمزور تھی۔ وہ اپنے کام کو بڑی توجہ سے کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک چور داخل ہوا۔ اس نے زیور چوری کرنا شروع کر دیا۔ زیور چوری کرتے کرتے اتنے میں اس سنار کی نظر اس چور پر پڑ گئی تو سنار اس چور کو پکڑنے کی خاطر اٹھا ہی تھا، اتنے میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی اور آ کر اس چور کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ یہ دیکھ کر سنار بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اے خاتون، یہ چور ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اس کے پیر کیوں چوم رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، سنار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے بہت ہی بڑے فقیر انسان ہیں۔ یہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ جس کے لیے دعا کر دیں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ سنار بھی بڑا کشمکش میں پڑ گیا کہ شاید خاتون سچ کہہ رہی ہوگی۔ پھر اس خاتون نے کہا، جی آپ اس سنار کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس چور نے سنار کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس خاتون نے کہا، بابا جی آپ اسے اپنا وہ برکت والا رومال دیں تاکہ اپنے منہ پر پھیرے اور اس کے منہ پر نور آ جائے اور اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اس چور نے اپنے جیب سے عجیب سا رومال نکالا اور سنار کو دیا، کہا، اسے اپنے منہ پر پھیر دو تاکہ تمہارے چہرے پر نور آ جائے۔ سنار نے وہ رومال لیا اور اپنے منہ پر پھیرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ پر رومال پھیرا تو وہ سنار وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ چور اور اس خاتون نے مل کر اس سنار کی دکان کو خالی کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن ان چور مکاروں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور اس واقعہ کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ اس سنار نے بڑی مشکلوں سے دوبارہ اپنی دکان کو کھڑا کیا۔ اسی طرح پھر وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ پھر 3 آدمی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سپاہیوں کے لباس میں تھے، اسی چور اور خاتون کو پکڑا ہوا تھا اور سنار کے پاس لے آئے اور کہا، یہ وہی چور ہے جو 2 سال سے تمہاری چوری کر کے گیا تھا، بتاؤ اس نے تمہیں کیسے بیوقوف بنایا تھا؟ سنار نے شروع سے لے کر بتا دیا کہ کس طرح چور اس کی دکان میں داخل ہوا اور جب میں نے اس کو پکڑنے لگا تو خاتون نے اس کے پیر چومنے لگی اور کہا، یہ تو بہت بڑا فقیر ہے، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال دیا اور اس کو اپنے منہ پر پھیرو جس سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی اور تیرے چہرے پر نور ہوگا۔ ان سپاہیوں میں ایک سپاہی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کہا، بتاؤ کس طرح اس نے تمہیں رومال سنگھایا تھا؟ سنار نے پھر سے اس سپاہی سے رومال لیا اور ویسے کر کے دکھایا جیسے اس نے پہلے کیا تھا، اور پھر اس دفعہ اس نے جیسے ہی رومال اپنے منہ پر پھیرا تو سنار پھر سے بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے دکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے سارا مال اپنی تھیلیوں میں ڈالا اور پھر سے غائب ہو گئے۔ جب اس سنار کو ہوش آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ دوسری بار بھی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی گنوا چکا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس نقصان کو بھول چکا تھا، اور پھر اس نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کو بیچا اور دوبارہ کاروبار کو شروع کیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب اس واقعہ کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن سنار اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بوڑھی عورت سنار کی دکان میں داخل ہوئی۔ گرمی کا دن تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، سنار صاحب، میں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوانے ہیں، کیا تم مجھے وہ زیورات بنا کر دے سکتے ہو؟ اس سنار نے کہا، جی ہاں اماں جی، میں بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، کتنے پیسے لوگے؟ سنار حساب لگانے بیٹھا تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کا سانس پھولنے لگا اور اس کا سانس اتنا پھولا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سنار نے باہر آواز لگائی کہ جاؤ حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ، ایک عورت بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں ایک نوجوان لڑکا دروازے پر آیا اور کہا، حضور کیا ہوا؟ تو سنار نے کہا، یہ بوڑھی عورت شاید سانس کے پھولنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، جاؤ کسی طبیب کو بلا لاؤ۔ وہ نوجوان گیا
اور اپنے ساتھ ایک طبیب اور اس کے ساتھی کو بلا لایا۔ سونار بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کو خود بھی یہی بیماری تھی اور کبھی کبھی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ بہت سارے طبیبوں سے علاج کرانے کے بعد بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا تھا، بس زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ طبیب آ گیا اور اس نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس بوڑھی اماں کو سنگھا دی تو چند لمحوں میں وہ بوڑھی اماں ہوش میں آ گئی اور اسی طرح ہو گئی کہ جیسے اس کو سانس کی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر سونار حیران ہوا اور کہا، طبیب صاحب آپ وہ جڑی بوٹی مجھے بھی دے دیں کیونکہ میں بھی اس بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ اس طبیب نے اپنے تھیلے سے جڑی بوٹی نکالی اور اس سونار کو دے دی۔ اس سونار نے جیسے ہی وہ جڑی بوٹی سونگھی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے، جس نے بوڑھی عورت کا حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ حکیم جو کہ اصل میں چور تھا، ان سب نے پھر اندر سے دکان کا دروازہ بند کیا اور سارا سونا اپنے اپنے تھیلوں میں بھرا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ سونار لٹ گیا اور اس کی آنکھیں کھلیں تو اب ہلنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنے گھر کو بیچ کر سب کچھ لٹا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ترغیب آئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور سلطان کو بتایا کہ کس طرح ان شاطر چوروں نے سونار کو 3 مرتبہ بڑی ہی چالاکی سے لوٹ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر چور اتنے کیسے شاطر ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی سونار کو بڑی ہی پھرتیلی سے 3 مرتبہ لوٹ چکے تھے۔ سلطان کو حیرت بھی ہو رہی تھی اور ان چوروں پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس پورے بازار میں صرف ایک ہی سونار کو لوٹنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بڑے پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں سلطان کے دماغ میں ایک ترغیب آئی اور سلطان نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو اتنی رقم دے دو کہ پھر سے یہ اپنی دکان کو سامان سے بھر دے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور یہ میرے مسئلے کا حل نہیں، اگر میں نے پھر سے کاروبار شروع کیا تو وہ پھر چور میرے پاس آئیں گے اور بڑی ہی چالاکی سے مجھے لوٹ لیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سونار بڑا پریشان ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے بابا تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بار چوروں کا سامنا آپ سے نہیں بلکہ اس سرزمین کے سلطان سے ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے کھلے الفاظ میں کہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جان اس دفعہ آپ کی دکان میں ایک تاجر کا بھیس بدل کر بیٹھوں گا اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مجھے آپ کا بیٹا سمجھ کر کسی نئی ترکیب سے بیوقوف بنا کر دکان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں ایسا جال میں پھنساؤں گا کہ ان کے سارے برے کاموں کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، حضور اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو سلطان نے کہا، اے بزرگ سونار جب تک میرے دن لکھے ہیں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ سونار خزانچی سے سونا لے کر چل پڑا اور چند دنوں کے بعد آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خبر دی، حضور میں نے اپنی دکان کو پھر مال سے بھر دیا ہے، لہٰذا کل سے اس دکان کو دوبارہ کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، کل میں تاجر کے بھیس میں تمہاری دکان میں پہنچوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھر سے ہمارے پاس ضرور پہنچیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر تاجر کی طرح دکان کو چلانے لگے۔ وقت گزرنے لگا اور سونار کی جگہ سلطان کو دیکھ کر اور سلطان کی عقل مندی کو دیکھ کر بہت سارے گاہک آپ کی دکان کی طرف آنے لگے۔ جب یہ خبر ان چوروں تک پہنچی تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کے ساتھ سونار کو لوٹنے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے ان چوروں نے دیکھا کہ اب دوپہر کا وقت ہے اور دکان میں ہجوم کم ہو گیا ہے تو ان چوروں میں سے ایک وہی خاتون اور وہی بڑا چور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی دکان میں حاضر ہوا اور کہا، حضور میں اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا اور راستے میں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میری بیوی زخمی ہو گئی ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے زیورات پر سارا خون لگ گیا ہے اور خون میں موجود تیزابیت کی وجہ سے اس کی زیورات کا رنگ خراب ہو گیا اور زیورات میں سے خون کی بدبو آتی ہے۔ حضور آپ اس کے زیورات پر مزید سونے کا پانی چڑھا دیں
اور اس کی ہمیں رقم بتا دیں تاکہ ہم ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان زیورات کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سلطان نے کہا یہ زیورات تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چور نے کہا سنار جی آپ ان زیورات کو سونگھ کر دیکھ لیں، اس میں سے ابھی تک بھی انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جیسے ہی سلطان نے اس کی بات سنی تو سلطان سمجھ چکا تھا یہ پھر سے کوئی چال ہے اور یہ زیورات کے ذریعے مجھے نشیلی چیز سونگھا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ لوٹ سکیں، اور یہ اس بار ایک نئی ترکیب کے ساتھ آئے تھے تاکہ وہ سنار یعنی مجھے بیوقوف بنا سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ناک سے وہ زیورات لگائے اور سانس روک کے رکھی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اب بے ہوش ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے تھیلے نکالے اور دوبارہ سارا سامان سمیٹنے لگے۔ جب وہ سارا سامان سمیٹ کر دکان سے بھاگنے لگے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ چھلانگ لگا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سلطان کے ہاتھ میں تلوار کے ساتھ دیکھا تو وہ خوف کی وجہ سے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم لوگوں نے اس غریب کو بہت دفعہ لوٹ لیا، سب چوریوں کا حساب دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنی عدالت میں لے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے وہ تینوں چوریاں منوائیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جہاں بھی سونا چھپایا ہوا تھا اور سونا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے نکلوا کر اس سنار کو دے دیا۔ جب سلطان نے ان چوروں سے ان کی واردات کے طریقے اور یہ پوچھا کہ تم لوگوں نے اب تک کتنے دکانداروں کو لوٹا ہے، تو ان چوروں نے بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں 4000 دکانداروں کو لوٹا ہے، اور اس کے بعد ان کو سخت سے سخت سزا سنائی دی گئی، اور اس کے بعد وہ تمام بازار والے بڑے خوشحال ہو گئے کیونکہ اس گینگ نے تمام بازار والوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے آتے اور ان لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے۔ ان کو صرف اور صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے پکڑ لیا تھا۔